السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عمارت شرعیہ سے متعلق جناب ابو طالب رحمانی کی ایک تحریر سامنے سے گزری۔ وہ تحریر پڑھ کر عمارت میں ہو رہے جھگڑے فساد سمجھ میں آئے اور بڑا دھچکا بھی لگا۔ وہ بیان آپ بھی سماعت فرمائے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ایک شرمندہ مگر باخبر فرد کی طرف سے جو جناب فیصل رحمانی صاحب کی عمارت کے انتخاب میں شامل تھا، عمارت شرعیہ صرف بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے مسلمانوں کا ادارہ نہیں بلکہ بر صغیر کے دینی شعور کی علامت ہے۔ یہ ایک مقدس امانت ہے جس کا ہر مسلمان پر حق ہے اور جس کی سربراہی کسی خاندان یا فرد کی موروثی جاگیر نہیں ہو سکتی۔ پس منظر ایک فیصلے کی ابتدا جب حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی کا وصال ہوا تو پوری ملت سوگوار تھی۔ انہی ایام میں تعزیتی نشست کے دوران ان کے فرزند جناب فہد رحمانی صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت کے بڑے بیٹے جناب فیصل رحمانی صاحب کو اگلا امیر شریعت بنایا جائے۔ دل کے غم سے بوجھل تھا، موقع تعزیت کا تھا، اس لیے زیادہ غور نہ کیا۔ بعد میں فہد صاحب نے مجھ سے کلکتہ میں ملاقات کی اور بڑے وثوق سے کہا کہ فیصل صاحب جامعہ ازہر مصر کے فارغ التحصیل ہے، مفتی بھی ہے اور امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی میں اسلامیات کے شعبے کے صدر ہے۔ وہ دینی و عصری علوم کے جامع ہیں اور عمارت شرعیہ کو نئی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر میں بھی پرامید ہوا اور دل سے ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوا۔ جناب فیصل صاحب کو امیر شریعت منتخب کرایا۔ حالانکہ اس وقت بھی ملک کے کئی جید علماء نے مجھے ذاتی طور پر پیغام دے کر خبردار کیا تھا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ حقیقت کی بے رحم دھوپ چند ماہ بعد مجھے معلوم ہوا کہ جناب فیصل صاحب نے نہ صرف کسی باقاعدہ مدرسے سے دینی تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ وہ عالم اور مفتی ہونے کا دعویٰ بھی بے بنیاد ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ ہندوستانی شہری بھی نہیں ہے بلکہ امریکی پاسپورٹ کے حامل ہے۔ جب مجھے تمام ثبوت اور شواہد مل گئے تو دل کو شدید دھچکا لگا۔ میں کئی دن تک اپنے ضمیر کے ساتھ کشمکش میں رہا۔ مجھے وہ تمام علماء یاد آئے جنہوں نے بر وقت مشورہ دیا تھا۔ ایک موقع پر میں نے فہد صاحب سے خود سوال کیا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ انہوں نے صرف اتنا کہا، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب کچھ نہیں بدلے گا۔ جناب فیصل صاحب کو بھی گواہ بنا کر کلکتہ میں سمجھایا تھا۔ اختیار کا ارتکاز، ٹرسٹ کا بائیکاٹ، آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ معاملہ صرف فیصل صاحب کی عمارت کا نہیں بلکہ پورے ادارے پر قبضے کا ہے۔ فیصل صاحب امیر المؤمنین کہلانے لگے، ٹرسٹی حضرات کو نظر انداز کیا گیا، اہم فیصلے تنہا ہونے لگے اور پھر خاموشی سے فہد صاحب کو بھی ٹرسٹ میں شامل کرنے کی سازش رچی گئی، بغیر اعتماد کے، بغیر شفافیت کے، جس کی گرفت بھی ہوئی۔ عملاً عمارت شرعیہ کے تمام امور کی باگڈور فہد صاحب کے ہاتھ میں آ گئی، جن کا انداز عمل ایک حاکمانہ مزاج کا عکاس تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے عمارت کا عملہ رحمانی کیس کی خدمت میں زیادہ مصروف نظر آنے لگا اور عمارت رحمانی کا برانچ آفس بن کر رہ گئی۔ مالی بدعنوانی، امانت میں خیانت بتدریج معلوم ہوا۔ عمارت کے ذیلی اداروں سے مختلف پروجیکٹس کے نام پر کروڑوں روپے کی بے قاعدہ خرچیاں ہو رہی ہے۔ ٹرسٹی حضرات کی منظور کے بغیر فیصلے کیے جا رہے ہیں، بیت المال کا کوئی حساب نہیں، اور جب کسی نے سوال کیا تو اسے مخالف یا دشمن گردانا گیا۔ میرے اصرار پر بمشکل ایک میٹنگ 4 جنوری سن 2024 کو بلائی گئی، لیکن پھر پورے 14 مہینے گزر جانے کے بعد بھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ عمارت اب شفافیت سے کوسوں دور تھی۔ 28 رمضان 1446 ہجری کا واقعہ رنگے ہاتھوں پکڑنے کی کوشش۔ جمعہ 27 رمضان کی شام ایک باوثوق ذریعے سے اطلاع ملی کہ عمارت شرعیہ کے چند جمع کرنے والے محصلین کی رقم حسب سابق اندرونی افراد کے ذریعے خرد برد کی جا رہی ہے اور فہد صاحب اس میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر میں سمیت کئی ٹرسٹی حضرات نے طے کیا کہ اگلے دن اچانک عمارت شرعیہ پٹنہ پہنچا جائے اور معاملے کی جانچ کی جائے۔ حفاظتی اقدام کے تحت مقامی پولیس کو بھی اطلاع دی گئی۔ جب ہم 28 رمضان کو عمارت پہنچے تو پہلے سے فہد صاحب وہاں موجود تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی ہڑبڑا گئے اور جلدی جلدی اپنے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ باہر کے لوگوں کو یہ جھوٹا پیغام دیا گیا کہ نتیش کمار نے عمارت پر حملہ کرایا ہے تاکہ جذبات بھڑکے اور اصل مسئلہ چھپ جائے۔ یہی ہوا۔ جذباتی عوام جو اصل حقائق سے ناواقف تھے احتجاج پر اتر آئے اور اصل مجرم خود کو مظلوم بنا کر پیش کرنے میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا رہا۔
जबकि हम जो इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए थे, मीडिया और सोशल मीडिया की नज़र में बागी बना दिए गए। मेरी आजिज़ाना माज़रत, मैं एक बार फिर पूरी दयानत के साथ अपने उलमा, अकाबिरीन और पूरी मिल्लत इस्लामिया से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने हक़ाइक़ जाने बगैर एक ऐसे शख्स की इमारत में ताउन किया जो ना आलिम है, ना मुफ्ती, ना दीनी तालीम याफ्ता, ना हिंदुस्तानी शहरी। मेरी गुजारिश है कि इस मामले को सिर्फ शख्सियात का मसला न समझा जाए, बल्कि एक दीनी अमानत के साथ होने वाली खयानत और उसके अंजाम पर गौर किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच कहने, सुनने और कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। इमारत शरईया और तमाम दीनी इदारों को अहल, दयानतदार और बाकिरदार क़यादत अता फरमाए, आमीन। ये बयान सोशल मीडिया पर मौलाना अबू तालिब रहमानी के नाम से गर्दिश कर रहा है। आप इस बयान के मुताल्लिक क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।